کفایت المومنین میں مرقوم ہے کہ ایک خارجی اور ایک مومن کے مقدمے کے فیصلے کے لیے دونوں کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کی تمام کارروائی کے بعد مومن کا حق پر ہونا ظاہر ہو گیا۔ اس پر خارجی برہم ہوا اور کہا کہ یا علی، آپ نے عدالت کی روح سے فیصلہ نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا جو خدا اور اس کے رسول سے ظاہر ہے؟ اے خارجی، سرنہ ہو جا۔ امام کی زبان مبارک سے یہ کلام جاری ہوا تو یہ خارجی فوراً کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور کپڑے اپنے بدن نجس سے اتار دیے۔ جب یہ معجزہ خارجی نے دیکھا تو اضطراب اور گریہ و زاری کرنے لگا اور حسرت سے آنسو بہانے لگا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور اس کے حق میں دعا فرمائی تو یہ خارجی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آصف برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا وصی تھا، تخت بلقیس لانے پر قادر تھا کہ پلک جھپکنے میں سبا سے صدون تک کہ جو ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت بلقیس لے آیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ اس شخص کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جیسا کہ آیت قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اس علم کی بنا پر اس نے کہا کہ میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ پھر امام نے حاضرین سے پوچھا، آیا اللہ کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، بلا شبہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر محمد مصطفیٰ کے وصی سے ایسا معجزہ ظاہر ہو تو تعجب کا مقام کیسا؟ پس مولا نے وصی الانبیاء اور ائمہ برحق کے معجزات کو قرآن سے ثابت کیا۔ حاضرین میں کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو بھی ایک اشارے سے کتے کی صورت میں کر دیتے۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان لوگوں کے عذاب و عقاب میں جلدی نہ کر، کیونکہ ہم نے ان کے لیے بہت طرح کے شدید عذاب تیار کر دیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ پروردگار دشمنان اہل بیت کو نابود کر دے۔ پروردگار ان دشمنان اہل بیت کو دنیا اور آخرت دونوں میں
اسی لعنت و عذاب کا مزہ چکھا کہ جس کے وہ سزاوار اور مستحق ہیں، اور محبان اہل بیت پہ اپنا وہی جود و کرم، فضل و عنایت نازل فرما کہ جس کے وہ سزاوار ہیں، اور ہمیں ہر لحظہ، ہر آن، ہر لمحہ علی ابن ابی طالب کی نصرت و حمایت و معیت نصیب فرما، قبر میں علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب فرما، برزخ و محشر میں ان کی نصرت و حمایت نصیب فرما، اور بہشت میں جوار علی میں جگہ عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔